مجھے انہوں نے حکم دیا کہ قرآن پاک اور اس کی تعلیمات کے سلسلے میں چند منٹ کو شروع کرنا چاہتے ہیں، تو ہمارے لیے عزت کی بات ہے۔ اگر پروفیسر مجھے پہلے پتہ ہوتا تو میں آپ ہی سے شروع کرواتا۔ چلیں کوئی بات نہیں، آئیے 5 منٹ کے لیے میں ملتمس ہوں اپنے بھائی اقبال کھوکھر صاحب کی خدمت میں کہ تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہمیں مستفیض کروائیں۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا حول ولا قوة الا باللہ۔ ناظرین، قرآن کو عزت دو، یہ میرا سلوگن ہے۔ قرآن کو عزت دو، قرآن پر اعتبار کرو اور قرآن کا تقاضا اپنی ذمہ داری قبول کرو۔ تو سورۃ طٰہٰ ہے، آیت نمبر 124، 125، 126۔ کیا فرمایا گیا کہ جو لوگ قرآن کو سمجھ کر نہیں پڑھتے، قرآنی احکامات کو نہیں سمجھتے، قرآن میں کیا حکم آیا ہے اس کو بالاعتاب رکھتے ہیں اور خالی تلاوت 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 کرتے رہتے ہیں، تو ان کے لیے وعید بتائی گئی ہے۔ کیا فرمایا کہ ان کی زندگی ان پہ تنگ کر دی جائے گی اور بروز قیامت ان کو قبروں سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ جب قبروں سے اندھا اٹھیں گے تو وہ عرض کریں گے، یا اللہ عز و جل، ہم تو بینا تھے، ہم تو نمازیں بھی پڑھتے تھے، حج بھی کرتے تھے، تلاوت بھی کرتے تھے لگاتار، ہم نے تو سینکڑوں کی تعداد میں قرآن پاک کا ختم کیا ہوا ہے، تو ہمیں کیوں اندھا اٹھایا گیا؟ تو ان کو جواب دیا جائے گا کہ آپ لوگوں نے سب اچھے نیک اعمال کیے، لیکن آج حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم حبطت اعمالہم، تمہارے یہ اعمال ضائع کر دیے گئے ہیں اور تمہارے یہ نیک اعمال تمہارے منہ پہ واپس مار دیے گئے ہیں، کیونکہ آپ نے قرآنی احکامات کو نہیں سمجھا اور قرآن کے اندر جو میں نے قرآنی شرعی سزاؤں کا حکم فرمایا ہے اس کو نافذ عمل کروانے کے لیے آپ نے کوئی ایفرٹس نہیں کی۔ آج ناظرین، معاشرہ تباہ ہو چکا ہے، معیشت تباہ ہو چکی ہے۔ کیوں ہوا؟ سینکڑوں سال تک ہم نے برصغیر پاک و ہند پہ حکومت کی مسلمانوں نے، لیکن معاشرے کی اصلاح نہیں ہو سکی، معاشرہ دن بہ دن بگاڑ کی طرف چلا جاتا رہا۔ وجہ کیا تھی؟ مین وجہ یہ تھی کہ ہمارے مسلمان قابلین نے مجرم کو جرم ثابت ہونے پر وہ سزا نہیں دی جو قرآن میں لکھی ہوئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر ہر جرم کی سزا درج ہے۔ بیٹا صاحب، الف لام میم سے قرآن شروع ہوتا ہے، والناس پہ ختم ہوتا ہے۔ پورا قرآن پاک پڑھ لیں، علماء کرام بھی بیٹھے ہیں، مجھے کوئی ایک آیت بھی نکال کر دے دیں جس میں قید اور قید بامشقت کی سزا لکھی ہو، جبکہ قرآن پاک کے اندر ہر جرم کی سزا ہے اور ہر جرم کی سزا سر عام جسمانی سزا ہے، جیسے چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کو ہاتھ کاٹے، سورۃ مائدہ آیت نمبر 38۔ اسی طرح معاشرے کی اصلاح کے لیے، زنا اور بدکاری کے لیے سورہ نور آیت نمبر 2، زانی مرد اور زانی عورت کو سر عام لوگوں کے سامنے 100 کوڑے مرد کو 100 کوڑے عورت کو لگانے ہیں اور ان کے اوپر ترس نہیں کھانا ہے، بالکل ترس نہیں کھانا ہے۔ پھر جو بدکار ہیں ان کے لیے
اور جو زنا بالجبر کرتے ہیں ان کے لیے سنسار ہے. اور یہ سزائیں صرف ہمارے قرآن پاک کے اندر ہی نہیں ہیں بلکہ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل مقدس کے اندر بھی یہ سزائیں درج ہیں. سورہ مائدہ کے اندر یہ سزائیں ٹریول کر کے آئی ہیں. سورہ مائدہ آیت رکوع نمبر 7. کان کے بدلے کان، ناک کے بدلے ناک، دانت کے بدلے دانت، آنکھ کے بدلے آنکھ اور سر کے بدلے سر. اور وہاں یہاں تک لکھا ہے کہ زخم کے بدلے زخم. اور یہ ساری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری چیزیں ہمیں بتا کر گئے ہیں. ناظرین، قرآن ایک مکمل نظام زندگی ہے، مکمل ضابط حیات ہے جو بحث کرتا ہے ہماری نجی لائف پر، ہماری معاشرتی لائف کے اوپر. اور آپ کی معیشت، آپ کا چوری، آپ کا ڈاکہ اس وقت تک قابو میں نہیں آ سکتا جب تک مجرم کو وہ سزا آپ نہیں دیتے جو قرآن پاک میں درج ہے. زمانے کے اندر زنا، بدکاری، زنا بالجبر نہیں رک سکتی کیونکہ اللہ کا فیصلہ ہے. سورہ نور آیت نمبر 1 کہ یہ سزائیں، یہ احکامات میں نے آسمان سے اتارے ہیں. اگر تم یہ نافذ العمل کرو گے، یہ سزائیں نافذ العمل کرو گے، تب تمہاری معیشت درست ہوگی، تب تمہارا معاشرہ درست ہوگا. تو اس کے اندر جو لوگ جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں کہ فلاں بندہ زنا کرتا ہے، فلاں بندہ بدکاری کرتا ہے، تو اس طرح سورہ نور کے آیت نمبر 4 میں ہے. تو اس کے لیے اس کو 4 گواہ لانا پڑیں گے. اگر گواہ نہیں لاتا تو اس کے لیے سر عام 80 گھوڑے ہیں. اسی طرح آپ دیکھتے ہیں کہ افغانستان ابھی ملک آزاد ہوا ہے اور ابھی اس کے اندر پرانی شرعی سزاؤں کا بھی نفاذ ہوا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر 3 بندوں نے ایک لڑکے کے ساتھ بدکاری کی مقابلہ کیا، ثابت ہو گیا. تو انہوں نے کیا کیا؟ 3 ڈالیں منگوائے اور 3 کرینے منگوائے. تینوں ڈالوں کے اوپر، کرینوں کے اوپر ان تینوں بندوں کو لٹکایا گیا، پھانسی دی گئی. پھر اس کے بعد ان تینوں بندوں کو کابل کے اندر، افغانستان کے اندر شہر میں در بدر پھیلایا گیا کہ دیکھو یہ انجام ہوگا. ابھی آپ بتائیں ناظرین کہ جس ملک کے اندر جرم ثابت ہونے پر پرانی شرعی سزا دی جائے اور یہ ساری کوئی ایسا جرم کرے گا؟ کبھی بھی نہیں کرے گا، کبھی بھی نہیں کرے گا. تو اس لیے ہمیں ضرورت ہے اس وقت، جس طرح تنظیم اسلامی نے ریٹ پٹیشن دائر کر کے وفاقی شرعی کورٹ کے اندر سود کے اگینسٹ ڈگری حاصل کیا اور سود کے خلاف انہوں نے فیصلہ لیا. اسی طرح ہر جرم کی سزا قرآن میں درج ہے اور ہر جرم کی سزا کے بارے میں ریٹ پٹیشن دائر کرنی پڑے گی. اور علماء کرام بیٹھے ہیں، ریٹ پٹیشن دائر کرنی پڑے گی کہ خلاف قرآن و سنت سزائیں بند ہوں. ہمارے علماء کرام محراب اور منبر سے یہ آواز بند ہو گئی ہے. یہ قرآن شرعی احکامات کی نافذ کروانے کی آواز کہیں سے بھی نہیں آ رہی. صرف کس پہ زور ہے؟ سنت کالر پہ بحث ہو رہی ہے، یہ پانچے پہ بحث ہو رہی ہے، اور اس طرح کے جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں جس پر یہ بھی ضروری ہے. یہ نہیں کہ یہ اس کا اہمیت نہیں ہے، ضروری ہے، لیکن سب سے سپر ہے اس سے جان و مال کی حفاظت اور اس سے نفس کی حفاظت. اور اس سے نفس کی حفاظت اسی وقت ممکن ہے جب کسی کی عزت مجروح ہو تو اس کو وہ سزا دی جائے جو سورہ نور کے اندر درج ہے. اور چوری، ڈاکہ، معیشت وہ جان و مال کی حفاظت کے بارے میں ہے. اور جان و مال کی حفاظت بھی اس وقت ممکن ہے جب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 38 اور آیت نمبر 33 کے مطابق اس کے ساتھ بیہیویئر نہیں کیا جاتا یا اس کے مطابق اس کو سزا نہیں دی جاتی. تو جیسے میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ قرآن پاک کو نہ سمجھ کر پڑھنے والے پر قرآن پاک بذات خود برابر لعنت بھیجتا ہے کہ آپ اس کو ایسی تم پڑھ رہے ہو، اس کو سمجھ نہیں رہے ہو، اور بروز قیامت ان کو
قبروں سے اندھا اٹھایا جائے گا۔ سورۃ طٰہٰ آیت نمبر 124، 125 اور 126۔ تو یہی میری گزارش تھی بھٹا صاحب آج، اور بھٹا فاؤنڈیشن کی طرف سے جو ہے نا میں اسپیشل ریکویسٹ کروں گا کہ جہاں باقی موومنٹ چل رہی ہے وہاں تھوڑا سا یہ اس کو بھی لے کے چلیں تاکہ معاشرے کی اصلاح ہو سکے اور ہماری بھی اصلاح ہو سکے اور چوری اور ڈاکہ بھی ختم ہو سکے۔ پاکستان کس لیے بنایا تھا؟ پاکستان کیوں بنایا گیا تھا؟ نمازیں تو ہم ہندوستان میں بھی پڑھ رہے تھے، روزے بھی رکھ رہے تھے، حج بھی کر رہے تھے، عمرے بھی کر رہے تھے، کوئی پابندی تھی؟ آج بھی کوئی پابندی نہیں ہے۔ ہم نے اللہ سے ایک خطہ مانگا تھا کہ ہمیں ایک خطہ دے دو جس کے اندر یا اللہ ہم ہندوستان کے اندر قرآن شریف اسلام کو نافذ العمل نہیں کر سکتے، ایک خطہ دے دو ہم وہاں کریں گے۔ ہم نے خطہ حاصل کر لیا، لیکن ہم نے اللہ سے بے وفائی کی، ہم نے اللہ سے جھوٹ بولا، اور یہاں اگر ہم نے وہ کام نہیں کیا جو وعدہ کر کے ہم نے اللہ پاک سے یہ پاکستان حاصل کیا تھا۔ تو ناظرین اجازت چاہوں گا، میرے کوئی بات بری معذرت چاہتا ہوں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔